السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں سورۃ الصافات کی شروع کی آیات لی تھیں، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفیں باندھنے والے ہیں، اور اسی سے اس صورت کا نام صافات ہے، اور اس میں صف کی اہمیت کا بیان کیا گیا تھا، اور فرشتوں کا صف باندھنے کا بھی انداز بیان ہوا تھا، اور اس صورت کے حوالے سے اس کے موضوعات کا بھی ذکر کیا گیا تھا۔ اس کی شروع کی ابتدائی 10 آیات کے بارے میں جو تجرباتی ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو برے خواب آتے ہوں اور سونے سے پہلے یہ 10 آیتیں پڑھ لے تو اللہ کے حکم سے اس کے برے خواب آنا بند ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ اگرچہ کوئی حدیث سے ثابت چیز نہیں ہے، لیکن یعنی کہ ایک مجرب چیز ہے کہ جو بہت سے لوگ کی کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے، اور کچھ اکنی کے اس میں شیطانوں کو ان کو بھگانے کا اس میں بیان ہوا ہے۔ والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفیں باندھنے والے ہیں، خوب یعنی اچھی طرح صفیں باندھنا، فالزاجرات زجرا، خوب ڈانٹنے والے، زبردست ڈانٹ پلانا، اور ڈانٹنے سے مراد یعنی فرشتوں کا ڈانٹنا ان کا کافر کی روح کو نکالتے ہوئے، اور اسی طرح مختلف انداز ہیں ان کے ڈانٹنے کے، پہاڑوں کو، اپنے فرشتوں بادلوں کو ہانکتے ہوئے، اور پہاڑوں پر معمور فرشتہ جو تھا اس کا آپ کو پیشکش کرنا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس قوم کو جو ہے ان لوگوں کو 2 پہاڑوں کے اندر رکھ کے پیس دوں، اور قبروں سے نکلتے ہوئے کافر کو جو ڈانٹ پلائی جائے گی اس کے بارے میں فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، بس وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی جب یہ سبھی کے سبھی جو ہے وہ کھلے میدان میں ہوں گے۔ فالتالیات ذکرا، پس ان فرشتوں کی قسم جو تالیات ذکرن، اللہ کا ذکر جو ہے اس کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یا لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، جیسا دوسری آیت میں ہے فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا، سورۃ المرسلات میں، کہ اللہ کا ذکر ڈالنے والے۔ اور یہ 3 قسمیں کھا کے حقیقت یہ بیان کی ہے، ان الہکم لواحد، کہ بے شک تمہارا الہ، معبود جو عبادت کے لائق ہے اور جو معبود برحق ہے، وہ ایک ہی معبود ہے، اللہ کی ذات ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، اور رب المشارق، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور رب ہے مشرقوں کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے الہ معبود ہونے کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ جو اس پوری کائنات کا رب ہے، آسمان و زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور آسمان سے مراد یہ 7 آسمان بھی ہیں، اور آسمان سے مراد ہر وہ چیز ہے جو بلندی پر ہے، اور رب المشارق وہ مشرقوں کا رب ہے۔ اور مشرقوں کا رب ہونے کا معنی کہ ہر روز جو سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ہے، جو سال میں 365 دنوں کے لحاظ سے سورج کے جگہ وہ بدلتی رہتی ہیں، تو اس لحاظ سے بھی، اور ویسے بھی ہر وہ چیز جو طلوع غروب ہوتی ہے اس کے مشرق، تو ان سبھی مشرقوں کا رب یعنی مقصد جو ہے پوری کائنات کا رب ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس کی ملکیت، اس کی یعنی سلطنت اور اس کی تدبیر جو ہے پوری کائنات کو حاوی ہے۔ اِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، بے شک ہم نے مزین کیا، خوبصورت بنایا آسمان دنیا کو، یعنی جو نیچے کا آسمان ہے، بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ستاروں کی زینت سے، کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو جو ہے ستاروں سے مزین کیا ہے۔ تو ستاروں کا ایک بڑا مقصد آسمانوں کی زینت ہے، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور اسی طرح ہر سرکش شیطان کو مارنے کے بھگانے کے لیے، اور یعنی اس سے حفاظت کے لیے، یعنی شیطانوں سے حفاظت کرنے کے لیے بھی،
یہ ستارے بنائے ہیں. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، وہ نہیں سن پاتے اوپر والے جو ملاء الاعلیٰ ہیں ان کی باتیں، فرشتوں کی باتیں. ويقذفون اور کر کوشش کرتے ہیں سننے کی تو يقذفون ان کو مارا جاتا ہے. من كل جانب ہر طرف سے. دحورا بگانے کے لیے، ولہم عذاب واصب اور ان کے لیے عذاب ہے. واصب کے معنی ہمیشہ رہنے والا، باقی رہنے والا. الا من خطف الخطفہ سوائے ان میں سے جو اچکے بات کو اچک لے. فاتبعہ شہاب ثاقب پس اس کا پیچھا کرتا ہے شہاب ثاقب. اب یہ شہاب ثاقب کو الگ سے مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کے ستاروں کے علاوہ، یا ستاروں میں سے ہی ان فرشتوں اپنے ان شیطانوں کے اوپر کوئی چیز گرتی ہے، یا ستاروں کی گرمی سے یہ شعلے پیدا ہوتے ہیں جن سے شیطانوں کو مارا جاتا ہے. اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. تو علی کل حال اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو یعنی کہ ستاروں کو بنایا ہے آسمانوں کی زینت کے لیے اور شیطانوں کو مارنے کے لیے، ان کو بھگانے کے لیے. تو یہ دو بڑے مقصد جو ستاروں کے بیان ہوئے ہیں. اور بیان ہوا تھا ایسے ہٹ کر ستاروں کا تقدیروں کے ساتھ تعلق جوڑنا، زمینی حادثات کے ساتھ ستاروں کو منسلک کرنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو غیبی علم کے دعوے ہے اور جو چیزیں جائز نہیں ہیں. اس کے بعد کہتے رہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من طین لازب بل عجبت ویسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل نعم أأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. فاستفتهم پس پوچھو ان سے، اہم اشد خلقا کیا یہ زیادہ سخت ہیں، مشکل ہیں پیدائش میں، پیدا ہونے میں، ام من خلقنا یا ہم نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، یہ جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے. انا خلقناہم بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، من طین لازب تین مٹی سے، یعنی ایسی مٹی جو پانی ملی ہوتی ہے، لازب جو چپکنے والی ہے، یعنی چپکنے والی جو مٹی ہے اس سے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے. بل عجبتا بلکہ آپ تعجب کرتے ہو، وہم میسخرون اور یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لا يذکرون تو نصیحت قبول نہیں کرتے. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں، یستسخرون تو خوب مذاق اڑاتے ہیں. وقالوا اور کہتے ہیں ان ھذا الا سحر مبین نہیں ہے مگر یہ کھلا جادو. اذا متنا وکنا ترابا وعظاما کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، انا لمبعوثون کیا پھر ہم مبعوثون اٹھائے جانے والے ہیں. آباؤنا الاولون کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی، آباؤنا ہمارے باپ دادا، اولون پہلے. قل کہہ دیجئے نعم ہاں اٹھائے جاؤ گے تم، وانتم داخرون اور تم ذلیل و خوار بھی ہوگے. فإنما هي زجرة واحدة پس وہ تو ایک ہی صرف ڈانٹ ہے. فإذا هم ينظرون پس تب سبھی کھڑے دیکھ رہے ہوں گے، سبھی دیکھ رہے ہوں گے. فإذا هم پس فوراً یکایک جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے. وقالوا یا ویلنا هذا یوم الدین اور کہیں گے ہائے ہماری ہلاکت بربادی کہ یہ ہے جو یوم الدین قیامت کا دن ہے. هذا یوم الفصل یہ ہے جو فیصلے کا دن ہے. الذی کنتم بہ تکذبون جس کو تم تھے جھٹلاتے. سورہ صافات کی آیت نمبر 11 سے 21 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے.
فرمایا اللہ تعالیٰ نے فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا، پس پوچھو ان سے کیا ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے، سخت ہے، ام من خلقنا، جن کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ یہ رد ہے کافروں کا اس چیز کا جو کہ آخرت کو جھٹلاتے تھے کہ ہم کیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، جب مر کے مٹی بن گئے، ختم ہو گئے تو کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس یعنی کہ شبہ کا رد کرتے فرمایا کہ کیا ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے، زیادہ اس کے لیے یعنی کہ زیادہ سخت ہے، زیادہ مشکل ہے، ام من خلقنا، یا جن کو ہم نے پیدا کیا۔ کن کو پیدا کیا؟ صاحب کا آیات میں ذکر ہوا ہے فرشتوں کا اور جنوں کا، فرشتوں کا اور شیطانوں کا، اور فرشتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مخلوق ہے اور کس قدر اللہ نے ان کو قوت طاقتیں دے رکھی ہیں، کس قدر ان کے بڑے جسم ہیں، جسامتیں ہیں۔ اس کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں عرش کے اٹھانے والے کسی ایک فرشتے کے بارے میں بتاؤں کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ اس کی صرف کان کی یہ لو جو ہے، اس سے لے کر کندھے تک یہ فاصلہ جو 2-3 انچ کا ہمارا بنتا ہے، 2-2.5 انچ کا، آپ مانتے ہیں کہ اس کا یہ فاصلہ فرشتے کا صرف اتنی سی جگہ کا فاصلہ جو ہے 700 سال میں طے ہوتا ہے۔ 700 سال میں، یعنی کہ 700 میل ہے، یہ کتنا ہے، 700 سال میں طے ہونے والا۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتے کتنے بڑے ہیں، کتنی ان کی بڑی جسامت ہے۔ اور پھر آگے آسمان و زمین کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ ہونے کی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی یہاں پر 2 دلیلیں بیان کی ہیں۔ ایک تو جو پہلے ذکر ہوئے ہیں فرشتے اور شیطان اور ستارے اور یہ چیزیں، ستارے کتنے بڑے بڑے ہیں، فرشتوں کی بھی ہم نے جسامت کا کچھ تصور پیش کیا ہے، اور اسے شیطان جن بھی کہ جو بڑی بڑی جسامت والے ہیں۔ تو کیا یہ مخلوقات جو ہیں اتنی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کے لیے ان کا بنانا مشکل ہے، یا چھوٹا سا یہ انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا؟ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کوئی بڑی چیز نہ کوئی چھوٹی چیز، کتنی کیسی بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام چیزیں برابر ہیں بنانے میں، اس کے لیے کسی بھی چیز کو بنانے میں مشکل نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر جو انسانی عقل ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے لحاظ سے مخاطب کرتا ہے کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بڑی چیز ہو تو اس کے بنانے میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں، بڑا مٹیریل چاہیے، بڑے اس کے وسائل چاہیے۔ آپ جتنا بڑا کوئی مکان دیکھو گے، جتنا بڑا کوئی قصر محل دیکھو گے، آپ کیا تصور کریں گے کہ اس کو بنانے میں کتنا وقت درکار ہوا ہوگا، کیا وسائل لگے ہوئیں گے، کیا محنتیں ہوئی ہوں گی، کتنی افرادی قوت اس میں کام کرتی رہی ہوگی۔ تو کسی بڑی چیز کو دیکھ کر ہمیشہ یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ اس بڑی چیز کو بنانے میں کس قدر جو ہے وہ یعنی کہ مشکلات اور کس قدر اس میں یعنی چیزیں صرف ہوئی ہیں۔ تو اگرچہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسا بتایا ہے کہ بڑی چیز ہو چھوٹی ہو، اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی عقل کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تم جو سمجھتے ہو کہ مر کے مٹی بن کے ختم ہو گئے، دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ اللہ مانتا ہے کیا تمہیں دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے، یا کہ اتنے بڑے آسمانوں کو بنانا، اتنی بڑی فرشتوں کی اور اتنے بڑے ستاروں کی اور یہ مخلوقات جو اللہ نے بنا رکھی ہے، ان کو بنانا زیادہ مشکل ہے؟ تو اسے میں دوسری آیت میں لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، سورۃ مومن فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یقیناً آسمان و زمین کی پیدائش جو ہے اس کا پیدا کرنا انسان کے لوگوں کی پیدا کرنے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو اس یہاں پر فاستفتہم، تو پہلی دلیل تو یہ دی کہ جو اللہ نے صاحب کا آیتوں میں ذکر کیا ہے فرشتوں کا، جنوں کا، ستاروں کا، ان چیزوں کا، آسمانوں کا بھی، بلکہ تو یہ چیزیں زیادہ بنانا مشکل ہیں یا کہ انسان کا بنانا مشکل ہے کہ جو چھوٹا سا انسان۔ اسی طرح دوسری دلیل جو اس میں دی ہے فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا، یہ پہلی دلیل تھی، انا خلقناہم من طین لازب، یہ دوسری دلیل ہے کہ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے۔ بذات خود انسان ہی کی پیدائش جو ہے وہ دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ اور بھی انسان کی پیدائش، انسان کے علاوہ بھی کائنات میں طرح طرح کی چیزیں ہیں کہ جو اللہ کی قدرتوں کی دلیلیں ہیں، اور بذات خود انسان بھی، اس میں انا خلقناہم، بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا، اس انسان کو، ان لوگوں کو،
من طین لازب، طین کہتے ہیں ایسی مٹی کو جس میں پانی ملا ہو، جس کو ہم گارے کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ گارا ملا جو ہے مٹی، لازب جو چپکنے والی ہے، بعض اوقات مٹی چکنی ہوتی ہے اور وہ چپک جاتی ہے چیزوں کے ساتھ۔ تو انسان کی اصل پیدائش جو ہے وہ اسی سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی روایات میں ہے کہ زمین کے مختلف اجزاء سے مٹی جمع کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو، تو جمع کی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو گوندا، اس میں پانی ڈالا، اور ایک عرصہ تک وہ اس طرح سے رہی حتیٰ کہ وہ کیچڑ کی شکل اختیار کر جاتی ہے جو لیسدار ہے۔ تو لیسدار کیچڑ جب بن جاتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ انسان آدم کا ڈھانچہ بناتا ہے، آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنا کر پھر اپنی طرف سے اس میں روح ڈالتا ہے۔ تو یہ ہے جو انسان کی پیدائش کا اصل، اس کی خلقت کا اصل، اس کا جوہر ہے کہ مٹی اور پانی سے مل کر جو ہے انسان پیدا ہوا ہے۔ تو جس اللہ نے اس انسان کو اس مٹی سے پانی سے پہلی بار پیدا کر دیا ہے، کہ اس کے لیے اب اس انسان کو دوبارہ اس مٹی پانی سے پیدا کرنا کوئی مشکل ہے؟ یعنی پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز پہلے پیدا کرنا ہو یا دوبارہ پیدا کرنا ہو، اس میں کوئی مشکل ہے ہی نہیں سرے سے۔ لیکن یہاں پر بھی انسانی عقل کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تم سمجھتے ہو اگر کہ انسان مر کے مٹی بن گیا تو کیسے زندہ ہوگا؟ تو جس اللہ نے تم کو پہلی بار اس مٹی سے بنا دیا جو چپکنے والی اور لیسدار مٹی ہے، تو اسی طرح وہ تم کو پھر سے دوبارہ بھی پیدا کر دے گا، جیسا کہ سورۃ الروم میں اللہ کا فرمان ہے، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، کہ وہ اللہ کی ذات ہے کہ جو کسی چیز کے پیدائش اس کو پیدا کرنا آغاز کرتا ہے، اس کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اس کو دوبارہ پیدا کرتا بناتا ہے، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ پہلی بار پیدا کرنا ہو، دوبارہ پیدا کرنا ہو، سبھی اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ دو دلیلیں دے کر اللہ نے واضح کیا ہے کہ انسان جو کہ کہتا ہے کہ کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ ایسے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ پہلی بات تو کائنات میں طرح طرح کی چیزیں ہیں جو انسان سے کہیں بڑی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بنا سکتا ہے تو انسان کو بنا سکتا ہے۔ دوسرا، بذات خود انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے پہلی بار کسی سابقہ مثال کے بغیر، وہ اللہ تعالیٰ اسی مٹی سے جس سے اس کو پہلی بار پیدا کیا ہے، اسی مٹی سے دوبارہ بھی پیدا کر لے گا۔ اس کے بعد فرمایا من طین کے معنی، جسے بتایا تین کے معنی ایسی مٹی جو یعنی کہ پانی ملی ہو، اور لازب کے معنی لیسدار یا چپکنے والی مٹی۔ بل عجبت ویسخرون، بلکہ آپ تعجب کرتے ہو اور یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ کو تعجب کس پر ہے؟ اور یہ آپ کو بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور ہر قرآن پڑھنے والے کے لیے خطاب ہے کہ آپ کو تعجب کرتے ہو۔ تعجب کس چیز پر ہے؟ کافروں کے قیامت کو جھٹلانے پر، قیامت آنا ناممکن کہنے پر۔ یہ ان کی تعجب کی بات تھی، جیسا کہ سورۃ الرعد میں اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اگر آپ حیران ہوتے ہو، تعجب کرتے ہو، تو تعجب ان کے اس بات پر ہے أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مٹی بن جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا پھر سے ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ تو اصل تو تعجب ان کی اس بات پر ہے۔ تو یہ ہے جو تعجب کرنے کی چیز ہے۔ واقعی ہی ایک مومن مسلمان کو، ایک عقلمند کو، بلکہ ہر عقلمند کو تعجب ہوتا ہے کہ کیسے یہ کافر جو ہیں اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا انکار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا، حالانکہ کائنات میں ایک ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی نشانیاں موجود ہیں، اور ہر نشانی ہی اس بات کی واضح کھلی دلیل ہے کہ جس اللہ نے انسان کو پہلے پیدا کر لیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ہر کائنات کی بڑی بڑی نشانیوں کے اندر یہ بھی بات موجود ہے، دلیل موجود ہے کہ جس اللہ نے کائنات کی اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا دی ہیں، اس کے لیے اس چھوٹے سے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن کافر ہے کہ اپنی ہر درمی میں اس سے انکار کرتا ہے، یہ اس کو جھٹلاتا ہے، اس کو جو ہے نہیں مانتا۔ اسی میں بل عجبت، آپ تو تعجب کرتے ہیں، ویسخرون، اور جب کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں قیامت کا، اور قیامت کے مذاق اڑانے کے انداز ہم جگہ جگہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، آتی کیوں نہیں ہے، اس کے آنے میں دیر کیا ہے، اور اس طرح کے ان کے سوالات۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قیامت کی بات کرتے تو آگے سے اسی بات کو ایشو بنا کر لوگوں کو آپ سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے، کیونکہ لوگوں کے ہاں مرنے کے بعد مٹی میں مل جانا اور دوبارہ نہ اٹھنا، یہ عقیدہ ایسا راسخ تھا، ایسا جمع ہوا تھا کہ ان کے ہاں تھا بس، یعنی کہ یہ بات بڑی غلط ہے کہ کوئی کہے کہ دوبارہ زندہ ہوگا۔
عربی کے ایک شاعر کا کہنا ہے کہ اموت ثم بعث، ثم کہ مریں گے اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہوں گے اور پھر حساب ہوگا. تو کہتا ہے کہ یہ بات تو بڑی ناممکن بات ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے. سورۃ قاف میں اسی بات کا ذکر ہوا ہے. اس لیے کافروں کا نہ کہ صرف قیامت کا یا قیامت قیام ہونے کا انکار کرنا، بلکہ اس کا مذاق اڑانا. تو فرمایا آپ تو تعجب کرتے ہو ان کے اس انکار پر کہ کیوں کیسے انکار کر رہے ہیں، بلکہ اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں، نہ کہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، قیامت کی یاد دلائی جاتی ہے، کوئی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں، نشانیاں ظاہر کی جاتی ہیں، لا یذکرون، تو نصیحت نہیں پاتے، اور نشانیوں کو دیکھتے نہیں ہیں، ان سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے. آئیے ان کی ہر درمی کا انداز. اور اصل بات جو ہے وہی ہے کہ جب کسی نے کوئی چیز کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ ماننا ہی نہیں ہے، ہم تو نہ مانیں جس طرح کہا جاتا ہے، تو پھر جو ہے ایسے لوگوں کا علاج سوائے ڈنڈے کے اور کچھ نہیں ہوتا. اسی مایا کے یستسخرون، یستسخرون کے مذاق اڑانا. اور یہ اس میں جو یہ یا اور سین لگی، سین جو زیادہ لگی ہے یسخرون، اور آگے بھی یستسخرون، اس میں یستسخرون کے اندر زیادہ اور زیادہ مذاق اڑانا. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً یستسخرون، اور جب ان کو کوئی نشانی دکھائی جاتی ہے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، تو اس کا خوب مذاق اڑاتے ہیں. پہلے یسخرون تھا کہ مذاق اڑانا، لیکن یستسخرون زیادہ مذاق، اس میں مذاق اڑانے میں بہت بڑھ چڑھ کر یہ کام کرنا. تو اور عربی کا قاعدہ کلیہ ہے کہ جب کسی فعل میں کوئی حروف زیادہ آ جائیں جو اصل اس کے مصدر سے حروف زیادہ ہے، اس طرح کے حروف زیادہ آنے سے اس کے اندر معنی بھی زیادہ گہرا ہو جاتا ہے، زیادہ اور معنی مضبوط ہو جاتا ہے. تو یسخرون کا معنی بھی مذاق اڑاتے ہیں، لیکن یستسخرون کے معنی بہت زیادہ مذاق اڑانا. تو جب ان کو کوئی نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت پاتے نہیں ہیں، نصیحت کو حاصل نہیں کرتے، اس سے کوئی سبق نہیں سیکھتے. اور جب ان کو کوئی نشانی دیکھتے ہیں، وہ نشانی چاہے اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی کائنات کی نشانیاں ہوں، یا ان کو کس طرح کی کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دکھائی جانے والی نشانیاں ہوں، تو ان نشانیوں کو کیا کہتے ہیں کہ یہ اس کا مذاق اڑاتے. اور مذاق اڑا کے کیا کہتے؟ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہتے یہ تو کھلا جادو ہے. آپ کی طرف سے کوئی بھی یا اللہ کے کسی نبی کی طرف سے جو بھی نشانی ان کو دکھائی جاتی ہے تو اس کو جادو کا نام دیتے، تاکہ اس کو جادو کہہ کر خود بھی مطمئن ہو جائے کہ جب جادو ہے تو ظاہری بات جادو جھوٹ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، تو پھر اس کو مانا نہیں جاتا. اور لوگوں کو بھی، اپنے جو ماتحت لوگ ہیں ان کو بھی تاکہ دھوکہ میں ڈالے، بھئی یہ جو نبی تم کو دکھا رہا ہے یہ سارا کا سارا جادو کا کرشمے ہیں، اور جادو کے کرشمے سبھی لوگ دیکھتے رہتے ہیں، اور پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہوتے ہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو یہ تھا ان کا مذاق اڑانے کا انداز کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، چاہے وہ قرآن کی آیتیں ہوں یا وہ اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی کائنات میں نشانیاں ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، نشانیوں کو جب دیکھتے تو اس کا خوب مذاق اڑاتے. وقالوا، اور کہتے، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے مگر یہ کھلا جادو، یعنی یہ جادو کا کرشمہ ہے، جادو کا کرتب ہے، صرف ایک جو دکھایا جا رہا ہے، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور یہ تھا ان کا انداز قرآن کو گرانے کا، قرآن کو بے وقت بنانے کا، اور اللہ تعالیٰ کی اس وحی کو جو ہے، اس کو جو ہے بالکل اس کی بحیثیت بنانے کا، کہ جب ایک جادو ہی ہے اور جادو دھوکہ ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ اس چیز کو نہ دیکھا جائے گا، نہ اس کے متعلق غور و فکر کیا جائے گا، اور اس انداز سے جھٹلایا جاتا. اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، آگے واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا مقولہ ذکر کر دیا. اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وكنا ترابا وعظاما، اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، مرنے کے بعد ہمارے جسم جو ہے مٹی بن جائیں گے، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. انا لمبعوثون، کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ یعنی یہ ان کا تعجب کا سوال، تعجب کا انداز، کیا ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے جب ہڈیاں اور مٹی بن جائیں گے؟ اللہ ماتا ہے ہاں، بلکہ ان کا کہنا ہی آباؤنا الاولون، کہ ہمارے پہلے باپ دادا بھی، آباؤنا ہمارے باپ دادا، الاولون پہلے جو گزرے ہوئے، یعنی ان کو یہ تھا کہ چلو ہم تو ابھی مریں گے جو مریں گے، لیکن ہمارے ہزاروں سال، سینکڑوں سال پہلے جو آباء و اجداد مر چکے ہیں اور جو ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں، کیا وہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ تو ان کا اپنا مر کے اٹھنا
شاید اتنا ان کو بعید نہ لگتا ہو، کیونکہ ابھی مر کے آدمی اللہ تعالیٰ دوبارہ سے زندہ کر لے گا، لیکن جو سینکڑوں ہزاروں سال پہلے مر کھپ چکے اور ان کی جسم بھی مٹی بن چکے، وہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو یہ ان کا تعجب، یہ ان کا ایک اعتراض یا ان کا شبہ دوبارہ قیامت کے دن اٹھنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جواب دیتے ہوئے قل نعم، کہہ دیے کہ ہاں تم بھی اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے۔ اٹھائے صرف نہیں جائیں گے، نعم اٹھائے جاؤ گے، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور اٹھائے بھی جاؤ گے اس حالت میں کہ ذلیل و خوار۔ جیسا کہ کوئی کہتا ہے کہ کیا ہم پکڑے جائیں گے، کیا پولیس ہم کو پکڑ لے گی؟ تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ہاں پولیس تم کو پکڑے گی، اور پکڑے گی بھی تم کو مار پیٹ کر ذلیل و خوار کرتے ہوئے۔ تو دنیا کی پولیسیں جو ہیں وہ مجرموں کو پکڑ لیتی ہیں، چاہے وہ کتنے بھی فرار کیوں نہ ہوں۔ تو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے جو فرشتے کرندے چھوڑے ہوئے ہیں ان چیزوں کے لیے، کیا ان سے یہ کافر، یہ ظالم جو ہیں بچ جائیں گے اور اپنے آپ کو بچا لیں گے، کہیں بھاگ کر نکل جائیں گے؟ تو اللہ ماتا ہے قل نعم، ہاں تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد سبھی کے سبھی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم ذلیل و خوار ہوگے، ذلیل ہو کر اٹھائے جاؤ گے۔ جس طرح وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ سبھی آئیں گے اللہ کے پاس ذلیل و خوار ہو کر، یعنی تم کو یہ اٹھائے جانے کا اختیار تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم جو چاہے قبر سے نکلے، جو چاہے نہ نکلے، جو چاہے دوبارہ زندہ ہو، جو چاہے نہ ہو، یہ تمہارے اختیار کے بغیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تم چاہو یا نہ چاہو، اور تمہارا جی چاہے یا نہ چاہے، تمہاری مرضی ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ تم کو وہ زندہ کر کے رہے گا، اٹھا کے رہے گا اور اپنے سامنے کھڑا کر لے گا اور پورا حساب چکا لے گا۔ تو یہ حقیقت واضح کی گئی ہے ان کافروں کے سامنے کہ جو سمجھتے تھے کہ کیسے اٹھیں گے اور کیا ہوگا، اور سمجھتے تھے کہ جس طرح دنیا میں ان کے بڑے اپنے اختیارات چلتے ہیں، تو مرنے کے بعد بھی ان کے اختیارات ہوں گے، جو چاہے گا اٹھے گا، جو چاہے نہیں اٹھے گا، جو چاہے اللہ کے پاس جائے، جو چاہے نہ جائے۔ اللہ ماتا ایسی بات نہیں، بلکہ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، آؤ گے اللہ کے پاس ذلیل و خوار ہو کر، تم چاہو نہ چاہو، مجبوری ہو یا خوشی ہو، مجبوری یا خوشی جس طرح بھی ہے، تم کو آخر آنا پڑے گا۔ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اچھا یہ اٹھانے کے لیے اربوں خربوں لوگ، کتنا کام چاہیے اس کے لیے؟ تو بڑا لمبا کام ہوگا، ایک ایک آدمی کا زندہ کرنا، اس کے جسم کے اعضاء کو جمع کرنا، اس کے مٹی کے ذرات کو اکٹھا کرنا، اس کے جسم کو بنا کر پھر اس میں روح ڈالنا اور اس کو پھر کھڑا کرنا، یہ تو بڑا لمبا کام ہے اربوں خربوں لوگوں کا۔ اللہ ماتا نہیں، اللہ کے لیے کوئی لمبا نہیں ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، کافروں کے نظر میں بڑا مشکل تھا ایک ایک آدمی کو، اس کے جسم کو اکٹھا کر کے اس کو زندہ کرنا، اس کو جان ڈالنا، اس کے اندر بنانا، اس کو کھڑا کر دینا، بڑا لمبا کام۔ اللہ ماتا نہیں، ہمارے لیے کوئی لمبا نہیں، نہ مشکل ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو صرف ایک ہی ڈانٹ ہوگی۔ زجر کہتے ہیں کسی کو ڈانٹنے کو، تو وہ تو صرف ایک ہی ڈانٹ ہوگی، زجرۃ واحدہ۔ اور ڈانٹ سے مراد وہ سور ہے، جو دوسرا سور پھونکا جانے پر سبھی لوگ قیامت کے اپنے قبروں سے نکلیں گے اور کھڑے ہوں گے، محشر کے میدان کی طرف بھاگیں گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو صرف ایک ہی ڈانٹ ہوگی، ایک ہی صرف آواز ہوگی زوردار سور پھونکے جانے پر، تو سبھی کے سبھی یک لخت جو ہے کھڑے ہوں گے۔ فَإِذَا هُمْ، اور اذا اس کو کہتے اذا فجائیہ، فجائیہ کے معنی کہ فوراً ہی، اچانک ہی، یکا ہی، بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی تردد کے، کہ فوراً ہی سبھی کے سبھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حاضر ہوں گے۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، ایک ہی صرف چیخ ڈانٹ ہوگی، اس ڈانٹ پڑنے کی دیر ہے، سبھی کے سبھی اٹھیں گے، کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے۔ یعنی اس کا تصور بعض علماء نے اس طرح سے پیش کیا ہے کہ جیسے کہ لوگ سو رہے ہوں اور ان سبھی سونے والوں کو کچھ زوردار آواز سے کہے بھی اٹھ جاؤ بھی، اور وہ ایک ہی آواز سے سبھی کے سبھی اٹھ کر بیٹھ جاتے، اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہی تصور ہے ان مردوں کے کھڑے ہونے کا، ان کا زندہ ہونے کا، جو اللہ نے یہاں پر پیش کیا ہے۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، اور صورت اپنے نازعات میں اللہ نے اسی چیز کو بیان کیا ہے دوسرے الفاظ میں، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، وہ تو صرف ایک ہی ڈانٹ ہوگی، ایک ہی زوردار آواز ہوگی سور کی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پس وہ یکا یک زمین کے اوپر ہوں گے، ساحرہ زمین کے میدان پر، زمین کے اوپر کی سطح پر سبھی کھڑے ہوں گے، سبھی موجود ہوں گے۔
اور یہاں پر مزید اس بات کا بیان، یہاں پر تو اس صورت میں ینظرون کا بیان ہے، دیکھ رہے ہوں گے، اور صورت نازعات میں ساحرہ کا بیان کہ زمین کی سطح پر کھڑے ہوں گے، محشر کے میدان میں موجود ہوں گے، کہ ساحرہ ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جو چٹیل میدان ہو، جس میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو اور ہر چیز سامنے کھلی واضح ہو۔ تو میں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرٌ وَاحِدٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، بس وہ ایک ہی ڈانٹ، ایک زوردار آواز ہوگی جس سے وہ سبھی کے سبھی دیکھ رہے ہوں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور کہیں گے کہ ہے ہماری ہلاکت تباہی، یہ تو قیامت کا دن ہے، یہ تو یوم الدین ہے۔ آج آنکھیں کھلے گی، آج عقل آئے گی کہ جس قیامت کو جھٹلاتے رہے تھے، زندگی بھر اس کا انکار کرتے رہے تھے، اس کے مذاق اڑاتے رہے تھے، اللہ کے نبیوں کا ٹھٹھا مذاق اڑاتے تھے، ان کو سختی سے ان کی باتوں کا انکار کرتے تھے کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو، بلکہ اس طرح کی باتوں کو ہی وجہ سے ان کو نبیوں کو، اللہ کے نبیوں کو پاگل مجنون کہتے، بلکہ اسی طرح کی باتوں کو ایشو بنا کر قوموں کو نبیوں کے خلاف ابھارتے کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ جن کو مذاق اڑاتے تھے، جن چیزوں کے مذاق اڑاتے تھے، جس قیامت کو جھٹلاتے تھے، جس کا انکار کرتے تھے اور جس کا ہونا ناممکن سمجھتے تھے، کہیں گے یا ویلنا ھذا یوم الدین، ہے ہماری ہلاکت، یہ تو قیامت کا دن ہے۔ یعنی جیسے کوئی مجرم ہو، وہ اپنے پکڑے جانے کا یا گرفتار ہونے کا اس کو کوئی خدشہ کھٹکا نہ ہو، اس کو اس کے بڑوں نے، اس کے لیڈروں نے یہی بتایا ہو کہ تم جو مرضی کر لو، بس تمہارا کوئی پوچھ گچھ کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن اچانک جب اس کو پکڑا جائے، اس کو گھیر لیا جائے، گرفتار کر لیا جائے، اس کو جکڑ لیا جائے، تو کہے یہ تو پکڑا گیا بھائی، میں تو مارا گیا، پکڑا گیا، تو یہ تو دنیا کی چھوٹی موٹی پکڑ ہے، تو قیامت کے دن کی ان کافروں کی جو پکڑ ہوگی کیسی ہوگی، کس انداز سے زندگی بھر کا جو جرم، ان کے جرائم سامنے ہوں گے۔ اس لیے کہیں گے قالوا یا ویلنا، ہے ہماری بربادی، ہماری ہلاکت، ھذا یوم الدین، یہ تو بدلے کا دن ہے، یہ تو قیامت کا دن ہے، اور اس کو یوم الدین کا نام دیا، یہ نہیں کہ صرف قیامت کا دن ہے، بلکہ یوم الدین کا نام دے کر مزید اللہ نے وعدے کر دیا کہ وہ کہیں گے کہ یہ تو بدلے کا دن ہے۔ ہاں، دنیا میں جو کفر کیے ہیں، شرک کیے ہیں، ظلم کیے ہیں، جرم کیے ہیں، آج ان سارے جرائم کا بدلہ ملے گا۔ تو اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان ظالموں کا، کافروں کا کیا حال ہوگا، کس انداز سے ان کے ہوش و حواس اڑیں گے، کیا ان کو جان کے لالے پڑیں گے، اور کس انداز سے ان کی پریشانی غم کا کیا حال ہوگا کہ جس قیامت کو زندگی بھر جھٹلاتے رہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور اپنے حساب کتاب بھی ان کو یاد آ جائیں گے کہ اب آگے کیا پیش آئے گا، زندگی بھر کے جرم ان کو یاد آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، کہ یہ وہ فیصلے کا دن ہے کہ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ یہاں پر بھی فیصلے کا دن، یہ نہیں کہ صرف قیامت کا دن۔ قرآن کی بلاغت ہے کہ الفاظ بھی قرآن کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر موقع محل کے لحاظ سے مناسب ہوں۔ یہاں پر ان کافروں کی بات ہو رہی ہے کہ جو جزا سزا کو، بدلے کے دن کو، ان چیزوں کو انکار کرتے رہے، جو کہ کسی نے کر لیا، برکھپ کے بات ختم ہو گئی، اس لیے وہ خود ہی کہیں گے تو یہ تو بدلے کا دن آ گیا بھائی۔ اور ان کو کہا بھی جائے گا، کہنے والا اللہ تعالیٰ ہے یا فرشتے ہیں، کون ان کو کہے گا ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، کہ یہی فیصلے کا دن ہے کہ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ فیصلے کے دن سے بھی واضح کر دیا کہ بات صرف جو ہے وہ قیامت کی نہیں ہے، اٹھنے کی نہیں ہے، اللہ کے ہاں پیش ہونے کی نہیں ہے، بلکہ یہ فیصلے کا دن ہے، یہ عدالت ہے، یہ کورٹ ہے، کہ جہاں پر نہ کہ صرف بات جو ہے وہ آنے کی ہے، بلکہ یہاں پر فیصلے ہونے کے بات ہے، یہاں پر فیصلوں پر جزا سزا ہے، آگے جنت اور جہنم کے فیصلے ہیں۔ تو یہ بہت حقیقت میں معنی خیز آیتیں ہیں کہ جو انسان پڑھ کر اپنی آخرت کی فکر پیدا کر سکتا ہے، اور خصوصاً وہ لوگ جو کہ یعنی کہ اس آخرت سے غافل ہیں۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیتوں کو۔ فاستفتہم، پس پوچھو ان سے۔ استفتاء کے معنی ہوتا ہے کسی سے سوال کرنا، ان سے سوال کرو، پوچھو ان سے، اہم اشد خلقا، کیا ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے، زیادہ سخت ہے، ام من خلقنا، یا جن کو ہم نے پیدا کیا، انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے ان لوگوں کو پیدا کیا ہے چکنی مٹی سے یا چپکنے والی مٹی سے، بل عجبتا، بلکہ آپ تعجب کرتے ہو، ویسخرون، اور یہ مذاق اڑاتے ہیں، فاذا ذکروا، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لا یذکرون، تو نصیحت نہیں پاتے، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، فاذا رأوا آیۃ، اور جب بھی کوئی نشانی معجزہ دیکھتے ہیں،
کوئی اللہ کی نشانی دیکھتے ہیں یستسخرون تو اس کا بڑا خوب مذاق اڑاتے ہیں، وقالوا ان ھذا الا سحر مبین اور کہتے ہیں نہیں ہے مگر یہ تو کھلا جادو، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما کیا جب ہم مر کے مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے، انا لمبعوثون کیا ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، آباؤنا الاولون کہ ہمارے پہلے باپ دادا بھی، قل نعم کہہ دیجئے کہ ہاں، وانتم داخرون اٹھائے بھی جاؤ گے اور تم ذلیل و خوار بھی ہوگے، فانما ہی زجرۃ واحدہ پس وہ تو صرف ایک ہی ڈانٹ ہے، زوردار آواز ہے، فاذا هم ينظرون پس وہ جب اچانک سبھی کے سبھی دیکھ رہے ہوں گے، وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین اور کہیں گے ہائے ہماری ہلاکت، یہ تو قیامت کا دن ہے، یہ تو بدلے کا دن ہے، ھذا یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون ہاں یہ وہ فیصلے کا دن ہے کہ جس کو تم تھے جھٹلاتے۔ بارک اللہ فیکم۔